بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 52 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 940۔ قاضی ابو القاسم علی بن حسن بن علی بن محمد بن ابی الفہم التقونی ہے۔ آپ قاضی حسن بن ابی القاسم مذکور کے فرزند تھے اور آپ کے والد اور آپ کے دادا قاضی تھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ فضلائے روزگار میں سے تھے اور وہ 365 ہجری کو بصرہ میں پیدا ہوئے اور 5 برس کی عمر میں انہوں نے درس حدیث میں شمولیت اختیار کی اور حکام نے بچپن ہی میں ان کی گواہی کو مقبول قرار دیا تھا۔ وہ مدائن اور دیگر شہروں میں قاضی رہے۔ وہ روایت حدیث میں صدوق اور محتاط تھے، لیکن وہ تشیع و اعتزال کی جانب مائل تھے۔ ابن خلکان کہتے ہیں ان کے متعلق ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ ابو الاعلیٰ مصری کے مصاحب تھے اور انہیں بہت سے اشعار یاد تھے۔ ان کا تعلق علمی و ادبی گھرانے سے تھا۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا، ابو القاسم علی بن حسین نے علم حدیث حاصل کیا اور تمام حکام نے جوانی میں ہی ان کی گواہی قبول کی۔ وہ حدیث میں سچے تھے اور مدائن و مضافات کے منصف قضا پر منصب قضا پر وہ فائز ہوئے اور ایک بار وہ آذربائیجان اور اس کے نواح کے بھی قاضی مقرر ہوئے تھے۔ وہ نیمہ شعبان سن 365 ہجری کو بصرہ میں پیدا ہوئے اور بروز اتوار اول محرم سن 447 ہجری میں فوت ہوئے۔ قاضی ابو تراب بن رویہ قزوینی، آپ قزوین کے افاضل افراد میں تھے۔ شیخ عبد الجلیل قزوین رازی نے کتاب النقص میں تحریر فرمایا، ایک ناظمی نے قاضی ابو تراب سے کہا، ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا، ہونا ہی چاہیے، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے فارسی کی مقامی ضرب المثل میں کہا، آوے سے ساوا تک اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ساوا کا آوے سے ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تم ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے تو ہم تمہیں کون سا مسلم سمجھتے ہیں۔ قاضی مذکور کا یہ جواب ایک بزرگ کے مشابہ ہے۔ ان سے کسی نے کہا تھا، میں آپ کا معتقد نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، ہر چا آری بری، جو لے کر آئے ہو وہی لے کر جاؤ گے۔ قاضی نظام الدین محمد بن قاضی القضاء اسحاق بن مظہر اصفہانی، آپ عراق کے قاضی القضاء تھے اور علوم و ادب میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ خواجہ شمس الدین محمد صاحب دیوان اور ان کے بھائی خواجہ عطاء الملک اور ان کے فرزند بہاؤالدین محمد کے مصاحب تھے اور انہی سے آپ نے تربیت پائی تھی اور آپ نے ترویج مذہب اہل بیت کی وجہ سے ان کی مدح و ثنا میں کئی نظمیں لکھی تھیں اور آپ نے خواجہ نصیر الدین محقق طوسی سے بھی ملاقات کی تھی۔ قاضی نظام الدین قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مدح اہل بیت میں کئی نظمیں کہیں اور ہم بطور نمونہ ان کے قصیدے کے کچھ اشعار اپنے قائرین کی نظر کرتے ہیں۔ اور اس قصیدے کی ابتدا میں انہوں نے شان آل محمد بیان کی اور قصیدے کے آخر میں خواجہ بہاؤالدین محمد اور ان کے خاندان کی کاوشوں کو سراہا۔ آل یاسین، خدا تمہارا بھلا کرے، اے محفل حق اور ہم میں حق کے پرچم بننے والوں، اللہ تمہاری محبت کے بغیر کسی بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتا اور تمہارے بغیر کسی کے دین پر راضی نہیں ہوتا۔ قیامت کے روز تمہارے ذریعے سے مجھے امید نجات ہے، اگرچہ میرے ہاتھوں سے بہت سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، تمہاری وجہ سے قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کیا جائے گا اور تمہاری وجہ سے میرا میزان بھاری ہوگا۔ جو اللہ کے فرمان کو مد نظر رکھ کر تم سے محبت نہ کرے تو وہ عذاب دوزخ اور عذاب قبر سے کبھی تسکین نہیں پائے گا۔ تمہارے جد طاہر کی وجہ سے افلاک پیدا کیے گئے، اگر ان کی ذات پاک نہ ہوتی تو تقدیر تکوین کا تقاضا ہی نہ کرتی۔ جگر خوار ماں کے بیٹے کا انجام خراب ہو، جس نے صفین میں تمہارے باپ سے جنگ کی تھی، جس نے کبھی تلوار علم کر کے مقابلہ کیا اور کبھی زہر سے تمہیں شہید کیا۔ علی کسی ولایت اور کسے نصیب ہوئی ہے اور اس کے دشمنوں کو میں تو احمق سمجھتا ہوں۔ راویوں نے نقل کیا کہ علی کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے
تو اب کسی میں اس کے مٹانے یا جھٹانے کی جرت ہے؟ حجت خدا کون ہے اور اللہ کی مضبوط رسی کون ہے اور رسول خدا کا معین کردہ وسیع کون ہے؟ جنگ میں مبارز طلبی کرنے والا کون ہے اور حق و صداقت کے براہین قائم کرنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے اپنی روٹی اٹھا کر بھوکے مہمانوں کو کھلائی ہے اور وہ کون ہے جس نے اثار کرتے ہوئے مسکین کو اپنا زاد راہ دے دیا؟ اور وہ کون ہے جو جنگ میں صرف جسم کے اگلے حصے پر ذرہ پہنتا تھا اور جس کے جسم کے پچھلے حصے پر کوئی ذرہ نہ ہوتی تھی؟ اس جیسا اور کون ہو سکتا ہے جس کے لیے جفر و جامع کو تدوین کیا گیا ہے؟ اور ایسا کون ہے جس کا سید الانبیاء سے وہی رشتہ ہو جو ہارون کا موسیٰ سے تھا؟ اگر کوئی گروہ اپنے کسی ممدوح کے لیے کوئی روایت پیش کرنا چاہے تو بے شک کرتا رہے، جبکہ ہمارے لیے تو رسول خدا کا فرمان اللہ اس سے دوستی کر جو علی سے دوستی کرے ہی کافی ہے۔ آپ کے دونوں فرزند باغ جنت کے پھول ہیں اور پاک و پاکیزہ زمین پر ان پھولوں نے جنم لیا۔ نواسب سے کہہ دو رک جاؤ، تمہارا خانہ ویران ہو، خدا کے لیے شیعان حق کے مقابلے سے باز آ جاؤ۔ اس خاندان نے ترکی عہد کی رونق کو واپس کیا ہے اور بہاؤالدین کے ذریعے سے ان کی قوت میں اضافہ ہوا۔ یہ دیوان الممالک کے صاحب کا فرزند ہے، اس کے عزم و ارادے نے ملعون لوگوں کو رسوا کیا ہے۔ یہ اللہ کے ولی علی اور اس کی روشن مبین اولاد کو اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اس کی نسبت اس سے وہی ہے جو غری کی قبر میں رہتا ہے اور تمام مسکین زائرین کو اپنی بھلائی سے محروم نہیں کرتا۔ قاضی نظام الدین کے مذہب کے لیے اس ربائی پر توجہ فرمائیں۔ میں نبی و ولی کی ہدایت کے علاوہ اور کسی چیز پر راضی نہیں اور میں باطل کی پیروی نہیں کروں گا جبکہ حق واضح ہے۔ حرب کا بیٹا شر میں بڑا دلیر دکھائی دیتا ہے لیکن میں مولا علی کے شیعوں میں سے ہوں۔ قاضی نظام الدین کی ایک اور ربائی ملاحظہ فرمائیں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آل حرب کی دشمنی اور کینے کو چھوڑ دیں۔ نہیں، میں اپنی اصلیت کو سونا چاندی کے عوض نہیں بیچوں گا۔ کیا میں تشیع پر اندھی نازبیت کو قبول کروں؟ نہیں، نبی عربی کی رسالت کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ خطیب ابو یحییٰ عبد الرحیم بن اسماعیل نباتہ جذامی، آپ کا تعلق اجزم قبیلے سے تھا، اسی لیے آپ کو جذامی کہا جاتا ہے۔ ابن خلکان بیان کرتے ہیں ابن نباتہ خطیب العصر تھے اور علوم ادبیہ کے امام تھے۔ ان کے خطبات کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے آباء و اجداد کا وطن میا فارقین تھا، لیکن ابن نباتہ نے حلب میں پرورش پائی تھی اور سیف الدولہ بن ہمدان کے عہد حکومت میں انہیں خطابت کا منصب ملا تھا اور آپ خطابت کے ساتھ ساتھ مجاہدین کے معالج بھی تھے۔ آپ تقوی و پرہیزگاری سے آراستہ تھے۔ انہیں ایک بار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ اسی لعاب رسول کا اثر یہ ہو کہ ابو یحییٰ عبد الرحیم خطیب العصر بن کر جلوہ فگن ہوئے اور وہ 325 ہجری میں پیدا ہوئے اور 347 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ خطیب ابو الفضل یحییٰ بن سلام بن حسین بن محمد حصفقی سمانی نے کتاب الانساب میں لکھا ہے، لفظ حصفقی حسن کیفہ کی طرف منسوب ہے اور حسن کیفہ دیار بکر کا ایک شہر ہے اور ابو الفضل اس شہر کی طرف منسوب تھے۔ وہ ملا فارقین کے خطیب تھے اور وہ افاضل جہان میں سے ایک تھے۔ فن شعر کے امام تھے اور خطابت میں بے نظیر تھے۔ اللہ نے انہیں طویل عمر عطا کی تھی۔ وہ تشیع میں غالی تھے اور میں 555 ہجری کو ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور انہوں نے مجھے اپنی تمام مسموعات کا اجازہ عطا کیا تھا اور اپنے علاوہ بغداد کے ابو عبد الرحمن عسکر بن اسامہ اور رقہ کے ابو الحسن علی بن مسعود اسدی اور قلعہ جادر کے ابو الخیر سلامہ بن قیصر زریر اور بلخ کے خضر بن شروان زریر اور نشاپور کے سعد بن فضائل مبہی کی تمام روایات کا اجازہ بھی عطا کیا اور ان کے علاوہ میں نے اور لوگوں سے بھی اجازہ لیا ہے اور ان کی ولادت
سن 460 ہجری میں ہوئی اور 560 ہجری میں ان کی میاں فارقین میں وفات ہوئی۔ ابن کثیر شامی نے لکھا یحییٰ بن سلام علم، فقہ، ادب اور نظم میں اپنے دور کے امام تھے، لیکن وہ تشیع میں غالی تھے، اور ابن جوزی نے ان کے کچھ اشعار اپنی تاریخ میں درج کیے تھے۔ ابو الفضل یحییٰ بن سلام کے اظہار عقیدہ کے لیے ان کا یہ قصیدہ ملاحظہ فرمائیں۔ مجھ سے اہل بیت کے متعلق پوچھنے والے شخص کہ کیا میں اس سے محبت ظاہر کروں یا اس کا انکار کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ رشد و ہدایت کی محبت میرے گوشت اور خون میں رچی بسی ہوئی ہے۔ حیدر اور ان کے بعد حسنین کرمین پر علی اور ان کے فرزند محمد اور جعفر صادق کے فرزند موسیٰ اور پھر علی رضا، پھر ان کے فرزند محمد، پھر علی اور ان کے توفیق یافتہ فرزند حسن اور ان کے پیچھے آنے والے محمد بن حسن جو کہ صاحب اقتدار ہے۔ یہی بندگان خدا پر اللہ کی حجت ہے اور یہی خدا کا راستہ ہے۔ ان کا قول فضیلت اور بزرگی کا حامل ہے جسے ہر مشرک و موحد جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مزاریں ہر سرزمین پر ہیں، بلکہ ہر دل میں ان کا مزار ہے، اور منی، مشعر الحرام، صفا و مروہ اور مسجد الحرام ان کی ملکیت ہیں، اور پورا مکہ، بطحہ، مسجد خیف، جمع اور بقیع غرید انہی کی ملکیت ہے۔ علی بن حسین الواعظ الغزنوی۔ ابن کثیر شامی کا بیان ہے علی بن حسین واعظ خوش بیان تھے اور صاحب تاثیر تھے۔ ان کی تقریر سننے کے لیے عام و خاص، امیر و وزیر، صغیر و کبیر ان کی محفل میں حاضر ہوتے تھے، اور وہ اپنے عہد کے معروف ترین واعظ تھے، اور مستحضر عباسی کی زوجہ نے ان کے لیے خانقاہ تعمیر کرائی تھی اور اس خانقاہ کے لیے اچھی خاصی مرزوع زمین وقف کی تھی، اور وہ خانقاہ کافی وسیع و عریض تھی۔ ابن جوزی نے اپنی کتابوں میں ان کے کچھ حکیمانہ اقوال نقل کیے، جن میں سے ان کا ایک مشہور مقولہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ اپنی اکثر تقاریر میں فرمایا کرتے تھے، خوف خدا کی ایک مٹھی اعمال کے کئی کھلیانوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ابن کثیر نے لکھا اس کے باوجود وہ شیعہ تھے حاسدوں سے انہیں وعظ و تبلیغ سے روکنے کی حاسدوں نے انہیں وعظ و تبلیغ سے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور سلطان مسعود ان کا عقیدت مند تھا اور وہ ان کی تعظیم کرتا تھا اور ان کے وعظ میں شریک ہوتا تھا۔ سلطان مسعود کی وفات کے بعد حاسدین کے حسد میں تیزی آ گئی اور علی بن حسین بھی ان دنوں بیمار ہو گئے، اور ماہ محرم 548 ہجری کو ان کی وفات ہوئی اور انہیں اسی خانقاہ میں دفن کیا گیا۔ المولا الفاضل حسین بن واعظ کاشفی سبزواری۔ آپ کی ذات مجموعہ علوم دینی اور سفینہ معارف یقینی تھی۔ آپ ظاہری علوم کے علاوہ جفر، سیمیاء اور تکسیر جیسے باطنی علوم سے بھی آگاہی رکھتے تھے، اور آپ علم نجوم کے بھی ماہر تھے۔ آپ فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور آپ بلاغت میں فصیح عہد اور مسیح مہد اور سبحان میں زمان تھے۔ تاریخ حبیب السیر میں مرقوم مولانا کمال الدین حسین واعظ کاشفی علم نجوم و انشا میں بے نظیر تھے، اور ان کے علاوہ باقی علوم میں بھی اپنے محاذرین کی برابری کا دعویٰ کرتے تھے۔ آپ بڑے خوش الحان تھے، اور جب آپ خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے یا وعظ و نصیحت کرتے تو ایک سماع قائم ہو جاتا تھا۔ آپ ہر جمعے کی صبح کو امیر علی شیر کی جامع مسجد میں وعظ فرماتے تھے، اور ہر منگل کو مدرسہ سلطانی میں وعظ کیا کرتے تھے، اور ہر بدھ کو میر مجرد خواجہ ابو الولید احمد کے مزار پر وعظ فرماتے تھے، اور زندگی کے آخری ایام میں آپ نے سلطان احمد مرزا کے مزار پر بھی وعظ کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ سن 910 ہجری کو ریاض رسول کا چمکتا ہوا بلبل ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ واعظ کاشفی نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائیں، جن کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 جواہر تفسیر اور اس کی مختصر تفسیر، نمبر 2 مواہب علیہ، نمبر 3 انوار سہلی، نمبر 4 مخزن الانشاء، نمبر 5 اخلاق محسنی، نمبر 6 روضۃ الشہداء، نمبر 7 اختیارات نجوم۔ آپ شعر و شاعری سے بھی مانوس تھے، کبھی کبھی شعر کہہ لیتے تھے۔ مسئلہ امامت کے لیے آپ ان کا یہ شعر پڑھیں:
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ومن ذریتی کہہ کر اپنی اولاد کے لیے امامت کی درخواست کی تھی، اور اللہ نے جواب میں فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ امامت ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی عمر کا بڑا حصہ خطا میں گزرا ہو امامت کے لائق نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس آیت مجیدہ کی مکمل تفسیر پڑھنی ہو تو اس فقیر بے مایہ کی کتاب مصائب النواسب کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ ہم مجلس اول میں ملا کاشفیوں اور اہل سبزوار کا دلچسپ واقعہ تحریر کر چکے ہیں، شائقین اس مقام کی طرف رجوع کریں۔ رئیس القرى عاصم بن ابی النجود بہدلہ الکوفی القاری، شیخ ابو علی تبریسی نے اپنے مقدمہ تفسیر میں لکھا، عاصم نے ابو عبد الرحمن سلمہ کو قرآن مجید سنایا تھا اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو قرآن سنایا تھا۔ علاوہ ازیں عاصم نے زر بن حبیش کو قرآن سنایا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو قرآن سنایا تھا۔ تفسیر جزری میں ہے عاصم کوفے کے تمام قاریان قرآن کے امام تھے اور عبد الرحمن بن سلمی کے بعد وہی ان کے جانشین تھے، اور تمام علاقوں کے طالبان علم قرآن کی قرأت کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ عاصم فصاحت و بلاغت اور اتقان و تجوید کے ماہر ہونے کے ساتھ خوش آواز بھی تھے۔ ابو اسحاق سبعی اکثر کہتے تھے میں نے عاصم سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل کا قول ہے میں نے اپنے والد سے عاصم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا عاصم مرد صالح، خیر اور سقہ ہے۔ ابن عباس نے کہا میں عاصم کی نزع کے وقت اس کے سرانے موجود تھا، وہ آخری وقت میں آئے مجیدہ سورہ انعام 62 پھر سب اپنے مولائے برحق پروردگار کی طرف پلٹا دیے جائیں گے کا تکرار کر رہے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ یافعی میں مذکور ہے عاصم ائمہ قرأت میں سے ایک امام ہے اور حدیث میں سچا ہے۔ شیخ عبد الجلیل راجی نے کتاب النقص میں لکھا ائمہ قرأت کی اکثریت کا تعلق مذہب شیعہ سے ہے، جتنے بھی مکی، مدنی، کوفی و بصری ائمہ قرأت گزرے ہیں وہ سب کے سب یا تو شیعہ تھے یا کم از کم اہل عدل میں سے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی جبریہ، قدریہ، مشبہ اور خارجی نہیں تھا۔ عاصم اور اس جیسے تمام ائمہ قرأت راویان امیر المومنین میں سے تھے اور شیعوں کے بزرگ تھے۔ ایک دوسرے مقام پر شیخ مذکور تحریر کرتے ہیں ائمہ حدیث اور عاصم، حمزہ اور کسائی شیعہ تھے اور کچھ دیگر ائمہ قرأت اصول دین میں عدل کے قائل تھے۔ عاصم نے سن 127 ہجری یا 128 ہجری میں وفات پائی۔ عاصم کے راویوں میں سے حفص بڑے مشہور ہوئے اور یہ ان کے لے پالک تھے اور عاصم کی بیوی کے پہلے شوہر سے تھے۔ ان کی تربیت عاصم نے کی تھی اور عاصم کے تمام شاگردوں میں سے وہ عاصم کی قرأت کے زیادہ ماہر تھے، اور صاحب تفسیر اور شیخ نجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شیعہ تھے۔ اسی وجہ سے ذہبی نے اپنے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قرأت میں سقہ تھے لیکن حدیث میں سقہ نہیں تھے۔ حمزہ بن حبیب بن عمارہ بن اسماعیل زیاد الکوفی، شیخ تبریسی لکھتے ہیں کہ حمزہ بن حبیب نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا تھا۔ علاوہ ازیں انہوں نے امش سلمان بن مہران کو بھی قرآن سنایا تھا، اور امش نے یحییٰ بن وصاب کو قرآن سنایا، اور یحییٰ بن وصاب نے علقمہ، مسروق اور اسود بن یزید کو قرآن سنایا تھا، اور ان تینوں نے عبداللہ بن مسعود کو قرآن سنایا تھا۔ اس کے علاوہ حمزہ نے حمران بن عین کو قرآن سنایا، اور حمران نے ابو الاسود دوئلی کو قرآن سنایا تھا، اور ابو الاسود دوئلی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو قرآن سنایا تھا۔ کتاب تفسیر میں مذکور ہے حمزہ بن حبیب عاصم و عامش کے بعد قرأت میں امام اہل زمان تھے، اور ان کی قرأت حجت تسلیم کی جاتی ہے۔ وہ کتاب خدا کی قرأت و تجوید کے ماہر تھے، اور وہ حافظ حدیث تھے، اور وہ اعلیٰ درجے کے پرہیزگار اور عابد و زاہد تھے، اور وہ بے مثال فضائل کے مالک تھے۔ پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، اور کوفے سے وہ روغن تیل لے کر حلوان جاتے تھے، اور حلوان سے پنیر اور اخروٹ لے کر کوفہ آتے تھے، اور اس تجارت سے وہ اپنے اخراجات پورے کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کوفی نے ان سے کہا تھا آپ دو چیزوں علم قرأت اور علم الفرائض میں ہم سے غالب ہیں، اور ہم ان چیزوں میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتے۔ حمزہ بن حبیب سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 156 ہجری میں وفات پائی۔
ابو الحسن علی بن حمزہ کسائی الکوفی۔ شیخ تبریسی رقم تراز علی بن حمزہ کسائی نے حمزہ بن حبیب اور ابان بن تغلب کو قرآن مجید سنایا تھا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی تھی۔ کتاب تفسیر میں ہے کسائی قرأت میں اہل زمانہ کے امام تھے اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ ابو بکر بن انباری کا قول ہے کسائی علم نحو کے سب سے بڑے عالم تھے اور قرأت کے امام تھے۔ لوگ قرأت کے لیے بڑی تعداد میں ان کے پاس جمع ہوتے تھے اور یوں سب پر نظر رکھنا ان کے لیے دشوار بن گیا تھا، اسی لیے وہ مجمع میں کرسی پر بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ یحییٰ بن حسین نے کہا کسائی سے زیادہ رازگو شخص میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے 70 برس کی عمر پائی اور سن 189 ہجری میں ان کی وفات واقع ہوئی۔ خلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم ازدی فراہید البصری۔ ابو الاسود دوئلی کے بعد خلیل بن احمد نے علم نحو کے اصول مدون کیا اور انہیں خاص ترتیب دی اور یوں تمام اہل عرب ان کے دسترخوان نحو کے نمک خوار ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن القان خواہ سے نیشہ پوری لیسی جندی جو کہ اپنے آپ کو ملوک العجم کی اولاد کہلاتا تھا، اس نے اپنے ایک رسالے میں لکھا جس کا نام رسالہ فرہنگ ہے۔ خلیل بن احمد دراصل ملوک العجم کی نسل میں سے تھے۔ نوشیروان بادشاہ نے 600 افراد کو احرن نامی ایک سپہ سالار کی سرگردگی میں یمن بھیجا تھا، جہاں انہوں نے اپنے سے بڑے لشکر کو شکست دی تھی اور سیبویا کا تعلق بھی اسی نسل سے تھا۔ اسی نسل کے ایک فرد خلیل بن احمد نے کتاب العین اور کتاب العروض کے ذریعے سے عربوں کی شاعری کو وزن و قافیہ دے کر اسے زینت دی، اور سیوبیہ نے نحو کے ذریعے سے عربوں کی زبان کو عربی اغلاط سے پاک کیا، اور میں نے رسالہ فرنگ لکھ کر اہل ایران کی زبان کو صحیح بنایا۔ کتاب طبقات میں سیرانی سے منقول ہے خلیل نے علم عروض ایجاد کیا اور اوزان شعر قائم کیا، اور اس نے کتاب العین لکھ کر عربی زبان کو منضبط کیا۔ خلیل سیر چشم اور زاہد انسان تھے، انہیں علم و تعلیم کے علاوہ کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہ تھا، اور وہ کہا کرتے تھے اگر اہل علم میں کوئی ولی نہیں ہے اگر اہل علم میں کوئی ولی نہیں ہے تو پھر کائنات میں کسی ولی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ خلیل کی سیر چشمی۔ جب خلیل کے علم کی شہرت دور دور تک پہنچی تو حواس کے والد سلمان بن علی ازدی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ خلیل اس کے بیٹوں کا اتالق بن جائے تو اس کے بیٹے بڑے عالم و فاضل بن جائیں گے۔ اس نے ایک شخص کو اس مضمون کا خط لکھ کر دیا اور اسے قاصد بنا کر خلیل کے پاس بصرہ روانہ کیا۔ قاصد نے والی احواز کا انہیں خط پہنچایا۔ خلیل نے خط پڑھا اور گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کے ہاتھ میں جو کی ایک سوکھی روٹی تھی، اور قاصد کو انہوں نے وہ روٹی دکھا کر کہا ابھی تک میرے گھر میں یہ سوکھی روٹی موجود ہے، اسی لیے مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاصد نے کہا میں سلمان کو کیا جواب دوں؟ خلیل نے اس کے جواب میں فی البدیہہ یہ شعر کہے سلمان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ میں اس سے بے نیاز ہوں اور میں اس سے مستغنی ہوں، اگرچہ کہ میں دولت مند نہیں ہوں، میں اپنے نفس کے لیے حریص ہوں اور میں نے کسی کو خوف سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ رزق کا تقدیر کے تحت فیصلہ ہو چکا ہے، کسی کی کمزوری سے رزق کم نہیں ہوتا اور کسی کی چالاکی سے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور فقر و غنا کا سرچشمہ مال و دولت کی بجائے انسان کے اپنے نفس میں ہوتا ہے۔ ابن خلقان لکھتا ہے جب خلیل کا یہ قطع سلمان نے سنا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے خلیل کا وظیفہ بند کر دیا۔ خلیل نے اس بندش کے بعد کہا جس نے مجھے منہ دیا ہے وہ موت تک میرے رزق کا بھی ضامن ہے، تو نے مجھے معمولی سی دولت سے محروم کر دیا، اب میری محرومی سے تمہاری دولت میں کتنا اضافہ ہوا۔ جب سلمان نے خلیل کا یہ قصیدہ سنا تو وہ شرمندہ ہوا اور خلیل سے معذرت کی اور اس کا وظیفہ بحال کر دیا۔ وظیفہ بحال ہونے کے بعد خلیل نے کہا تھا غرور ایک ایسی عادت ہے جو شیطان کو خوش کرتی ہے، اور سلمان سے بھی اسی عادت کا اظہار ہوا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ سے ایک بھلائی زائل ہو گئی تو تعجب کیسا، کیونکہ نئے ستارہ بھی بعض اوقات بارش اور زمین کی سیرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ خلیل
سیبویہ کے استاد اور سیبویہ نے اپنی پوری کتاب میں ان کے اقوال نقل کی ہیں، اور سیبویہ نے اپنی کتاب میں جہاں بھی سالتا یا قال بھی کے الفاظ لکھے ہیں تو اس کا اشارہ اس کے محترم استاد خلیل کی طرف ہے۔ سیوطی نے نقل کیا کہ خلیل نے ایوب اور عاصم اور دیگر افراد سے علم حاصل کیا، اور صحیح اسما اور نظر بن شمیل نے خلیل سے علم حاصل کیا۔ خلیل پاک باز اور متواضع انسان تھے، وہ ایک سال حج کرتے تھے اور دوسرے سال جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیل نے مکہ میں بارگاہ عہدیت میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی ایسے علم کا بانی بنائے جو اس سے پہلے کسی نے دریافت نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور وہ جب واپسی پر دھوبی گھاٹ سے گزر رہے تھے، انہوں نے کپڑے کوٹنے کی چھوا چھو کی آوازیں سنی تو وہ رک گئے، اور اچانک ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس سے اوزان شعر مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بڑے غور و خوض سے اوزان اشعار کا علم وضع کیا، جس کا نام علم العروض رکھا، اور انہوں نے عربی اشعار کے 16 بحور مقرر کیے۔ خلیل علم موسیقی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ نظر بن شمیل کہتے تھے خلیل نے بصرہ میں تنکوں کی جھوپڑی بنائی ہوئی تھی اور ان کی جیب میں 2 روپے تک نہیں ہوتے تھے، جبکہ ان کے شاگرد ان کے تعلیم کردہ علم کی وجہ سے لاکھوں میں کھیل رہے تھے۔ خلیل فہم و ذکا میں اپنی مثال آپ تھے، اور ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ صحابہ کے بعد بہت زیادہ ذہین تھے۔ خلیل کی ذہانت۔ ایک شخص خلیل کے دور میں امراض چشم کے لیے دوائی تیار کرتا تھا جو لوگوں کے لیے بڑی مفید تھی، اور لوگ اس دوائی کے حصول کے لیے دور دراز سے اس کے پاس آتے تھے۔ وہ شخص فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے چند دن بعد ایک شخص نے خلیل سے اس کی تعریف کی اور اس بات پر تاثیر کیا کہ اس نے مذکورہ دوائی کی اجزائے ترکیبی آج تک کسی کو نہیں بتائے تھے، اور یہ وہ قیمتی نسخہ لے کر قبر میں چلا گیا۔ خلیل نے کہا، کیا ابھی تک اس کے گھر میں دوائی کوٹنے والا حمام دستہ موجود ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، وہ حمام دستہ موجود ہے۔ خلیل نے کہا، جاؤ اور وہ اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ شخص گیا اور حمام دستہ لے کر خلیل کے پاس آیا۔ خلیل نے اس کو اٹھا کر اپنی ناک سے لگایا اور کافی دیر تک سونگھتے رہے۔ پھر انہوں نے 15 مفردات لکھ کر اس شخص سے کہا کہ جاؤ یہ مفردات پنساری سے لے آؤ۔ وہ شخص خلیل کی لکھی ہوئی مفردات بازار سے لے آیا۔ خلیل نے انہیں کوٹ کر دوائی تیار کی اور امراض چشم کے مریضوں کو دوا استعمال کرائی تو دوائی نے یکساں اثر دکھایا۔ کچھ عرصے بعد مرحوم طبیب کی کتابوں میں وہ نسخہ لکھا ہوا مل گیا۔ اس میں 16 اجزاء تھے اور 15 اجزاء وہی تھے جو خلیل نے سونگھ کر لکھے تھے۔ کتاب العین کی تالیف اور اس کا ضیاء۔ یونس نحوی بیان کرتے ہیں، لیث بن رافع اپنے دور کے بہترین انشا پرداز تھے، اور وہ البراء مکہ کے کاتب تھے۔ آل برمک نے عمرہ و سلاطین کے نام جب خطوط لکھنے ہوتے تھے تو اسے مضمون بتا دیا کرتے تھے۔ پھر لیث بن رافع نے اسے انشا کے قالب میں ڈھال کر تحریر کیا کرتا تھا۔ خلیل نے جب اس کی شہرت سنی تو اس سے ملاقات کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ جب لیث نے خلیل سے ملاقات کی اور اس نے خلیل کے علم و فضل کا مشاہدہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا اور خلیل کو انعام و اکرام سے نوازا۔ خلیل نے چاہا کہ میں اس کے مذکورہ انعام کے بدلے میں اسے کوئی انمول تحفہ پیش کروں، جبکہ خلیل مالدار تو نہیں تھا کہ کوئی قیمتی چیز خرید کر کاتب مذکورہ کو دیتا، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ کاتب مذکور بڑا دولت مند شخص ہے، اس کے پاس مادی تحفہ بھیجنا ویسے ہی بیکار ہے، اس کے بجائے اسے کوئی علمی تحفہ دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر خلیل نے کتاب العین تالیف کی اور کتاب مکمل کرنے کے بعد اس نے کاتب مذکور کو بطور تحفہ وہ کتاب دی۔ جب کاتب نے اس کتاب کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ اس سے انمول تحفہ ممکن نہیں ہے، چنانچہ اس نے جواب میں خلیل کی خدمت میں 1 لاکھ درہم کا نذرانہ پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بے بذاتی کی معذرت بھی کی۔ کاتب مذکور لیث بن رافع اس کتاب کو حرز جان کر سمجھ کر اپنے پاس رکھتا اور دن رات اس کے مطالعے میں مصروف رہتا تھا،
اور اس نے آدھی کتاب حفظ کر لی تھی۔ اسی اثنا میں کاتب نے ایک خوبصورت پری اندام کنیز خریدی اور اس نے کنیز کو ایک دوست کے گھر میں ٹھہرایا۔ وہ اپنی بیوی کے ڈر سے کنیز کو گھر میں نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اس کی چزازاد ہونے کے علاوہ اس کی محبوب بھی تھی، اسی لیے وہ اپنی بیوی کا دل توڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مگر یہ بات زیادہ دیر تک اس کی بیوی سے پوشیدہ نہ رہی۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور اس نے قسم کھائی کہ میں اپنے شوہر کو اس کی عزیز ترین چیز سے محروم کروں گی۔ پھر اس ناقص العقل نے اپنے غصے کو یوں اتارا کہ اس نے شوہر کی عزیز جان کتاب کو اٹھا کر آگ لگا دی۔ لیث بن رافع جب البرماکہ کے دربار سے واپس آئے تو اس نے اپنی کتاب کو ڈھونڈا، مگر اسے گھر میں کہیں کتاب نہ دکھائی دی۔ کتاب نہ ملنے کی وجہ سے اس نے نوکروں پر چڑھائی کر دی۔ ایک نوکر نے کہا، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، میں نے آپ کی بیوی کو مذکورہ کتاب لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب لیث نے بیوی سے کتاب کے متعلق پوچھا تو اس نے راکھ دکھا کر کہا، یہ راکھ اسی کتاب کی ہے۔ بیوی کا یہ جواب سن کر لیث بن رافع کی دنیا تاریک ہو گئی، نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب اسے لوٹانا ناممکن تھا، اور ادھر چند روز قبل خلیل بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ کاتب مذکور نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر آدھی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس کی تکمیل کے لیے اس نے تمام مشہور علماء کو جمع کیا اور کتاب العین کا آدھا حصہ انہیں سنا کر کہا کہ اس کے نصف حصے کو آپ لوگ مل کر اسی انداز میں مکمل کریں۔ چنانچہ تمام افاضل نے مل جل کر اس کا نصف حصہ مکمل کیا، لیکن انصاف یہ کہ کتاب کا دوسرا حصہ پہلے جیسا نہیں ہے، دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ پر دانش قطع خلیل کا یہ قطع ملاحظہ فرمائیں اور خود فیصلہ فرمائیں کہ اس میں کتنی گہرائیت ہے۔ اگر تجھے علم ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو مجھے معذور سمجھتا، یا مجھے علم ہوتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے تو میں تجھے ملامت کرتا، لیکن تو نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں، اسی لیے تو نے مجھے ملامت کی اور میں نے معلوم کر لیا کہ تو جاہل ہے تو میں نے تجھے معذور سمجھا۔ کند جسم بہم جنس پرواز کتاب خلاصہ میں مذکور خلیل بن احمد اپنے دور میں ادب عربی میں تمام لوگوں سے بہتر تھے اور ان کا قول ادب میں حجت ہے۔ ان کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ امامی المذہب تھے۔ کسی نے خلیل سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے علی کو چھوڑ کر ابو بکر کی بیعت کر لی، جبکہ وہ حضرت کے علم و فضل سے بھی بخوبی واقف تھے۔ خلیل نے جواب میں کہا، علی کے نور نے ان کے نور کو مات کر دیا اور اس کے ظہور نے لوگوں کے ظہور پر غلبہ حاصل کیا، اور لوگوں کا اصول ہے کہ اپنے جیسے افراد کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ کشف الغمہ میں یونس بن حبیب کشف الغمہ میں یونس بن حبیب عثمانی سے منقول ہے، اس نے کہا، میں نے خلیل بن احمد سے کہا، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ کسی سے اس سوال کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے۔ خلیل نے کہا، تمہاری گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب سوال سے زیادہ سخت ہوگا، تم بھی وعدہ کرو کہ اسے مخفی رکھو گے۔ میں نے کہا، میرا وعدہ ہے تمہاری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ خلیل نے کہا، اب بتاؤ سوال کیا ہے؟ میں نے کہا، میں جب صحابہ کرام کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے وہ ایک ہی ماں کے بیٹے ہوں، اور علی بن ابی طالب مجھے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے وہ ان کے سوتیلے بھائی ہوں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ خلیل نے کہا، علی اسلام میں اس سے بڑھ گئے اور علم میں ان سے فائق رہے۔ علی اسلام میں ان سے بڑھ گئے اور علم میں ان سے فائق رہے، اور شرف میں ان پر غالب آئے، اور زہد میں ان سے زیادہ وزنی رہے، اور جہاد میں ان سے آگے بڑھ گیا، اور لوگوں کا اصول ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت والوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور اس کے برعکس اس کے نزدیک نہیں جاتے جو ان سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہوں اور ان سے فائق ہو۔ خلیل سن 100 ہجری میں پیدا ہوئے اور 175 ہجری کو بصرہ میں وفات پائی۔ بعض مورخین نے کہا کہ ان کی وفات سن 160 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 52 کا اختتام کرتے ہیں۔